قیادت و سیادت کے لیے بہت کچھ انسان کر ڈالتا ہے، بہت کچھ قتل عام کرتا ہے۔ نہ جانے یہاں تک کہ ہٹلر کے بارے میں آتا ہے کہ فرانس پر جب اس نے حملہ کرنا چاہا تو کیسے حملہ کیا؟ فرانس کی وردی اپنے لوگوں کو پہنا کر کے، اپنے یہاں کے قیدیوں کو پہنا کر کے، فرانس کی وردی پہنا کر کے ان سے جرمنی پر حملہ کرایا۔ اور جب حملہ کرایا اور اعلان کیا، ساری دنیا کے سامنے اس منظر کو پیش کیا کہ دیکھیے فرانس نے حملہ کیا ہے، لہذا پلٹ کر کے اس پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ فرانس نے حملہ نہیں کیا تھا۔ آج بھی سیاست میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا ہے نا آج کے 27 یا 28 آدمی مار دیے گئے کہ نہیں؟ ہمیشہ جب کہیں پر ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، الیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کہیں بمباری ہو جاتی ہے، تو کہیں بم سے پورے بس کو اڑا دیا جاتا ہے، تو کہیں قتل عام ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیاست کے الٹ پھیر میں قیادت و سیادت کسی طرح باقی رہ گئی ہے۔ لہذا اسی سیاق میں نے یہ آیت پڑھی، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء، اس پورے ہفتے میں جو ثقافتی پروگرام کے تحت بیانات ہوتے رہے ہیں، آپ نے ان بیانات کے اندر جو آپ کے لیے مفید مطلب چیزیں تھیں، آپ نے اس کو سمجھا ہوگا، منتخب کیا ہوگا، اور آئندہ کی زندگی میں اس سے استفادے کی کوشش آپ کے ذہن و دماغ میں قائم ہوئی ہوگی۔ آج شاید ثقافتی پروگرام کا آخری کڑی ہے، آخری حصہ ہے جو میرے حصے میں آیا ہے۔ ہمیں آپ سے مخاطب ہونا ہے اور آپ کو ہم سے مخاطب ہونا ہے۔ ہم نے اس سیاق میں جو آیت تلاوت کی ہے وہ اصل میں وہ موضوع سے پیش نظر ہے جو موضوع زندہ ہے، اور تقریر کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اس موضوع کا انتخاب کیا جائے جو زندہ موضوع ہو، یعنی جس کی بازگشت فضا میں سنائی پڑ رہی ہو، جس کو سمجھنے میں کوئی دشواری واقع نہ ہو۔ لہذا میں نے اس آیت کا جو شورا کی آیت ہے، سورہ شورا کی آیت کا ایک حصہ ہے، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اس آیت پہ غور کریں، اس آیت کی بلاغت پہ، اس کی معنویت پہ، اس کی تاثیر پہ، اور اس کے تاریخی پس منظر پہ آپ غور کریں تو آپ کو مشہور ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ مسجد نبوی میں اہل صفہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اہل صفہ کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ سکھایا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے،
اور جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں اس سے جو ان کو قوت اور استقامت کی طاقت مل رہی ہے، اور جس کی بنیاد پر مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا دانشکدہ درسگاہ، بلکہ یونیورسٹی کہہ لیجیے، بیت المدراس کے نام سے قائم تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انہی رفقا کے ساتھ جو آپ کی مجلسوں میں آپ کی دعوت کو، آپ کی تعلیم کو، آپ کے دراسے کو سنتے تھے اور ایمانی قوت اور ایمانی طاقت میں اس سے اضافہ محسوس کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی کے اندر جو آرفتگی و شیفتگی کی فضا پیدا کر دی تھی، محسوسات کے دائرے میں، معروضات کے دائرے میں، اللہ رب العزت کے وہ نیک بندے اللہ کے رسول کے جلوہ میں بیت المدراس کے بڑے بڑے مشائخ کے سامنے جا کر سینہ سپر ہو کے کھڑے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صفہ سے علم حاصل کیا تھا، اور صفہ ہمارے مدرسوں کی بنیاد ہے۔ صفہ وہ چبوترا کیا ہے؟ ہمارے مدارس کی بنیاد ہے۔ اگر اس کا شجر نسب تیار کیا جائے تو ان مدارس کا اختتام کس پہ ہوگا؟ صفہ پہ ہوگا۔ صفہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دعوت دے رہے ہیں، وہاں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، وہاں آنے والوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے دار ارقم کو بنایا تھا، اور عرش الہی پہ رب کریم نے اپنے عرش کو بنایا تھا۔ جب حضرت آدم کے تعلق سے فرشتوں کے ذہن میں کچھ خدشات پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خدشات کے ازالے کے لیے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں سے سوال کیا تھا کہ اگر تمہیں معلوم ہو تو ذرا ان کے نام بتا دو۔ انبئہم باسمائہم، جب وہ نہیں بتا سکے تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم آپ ہی بتا دیجیے۔ تو درس کا ایک حصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ استاذ طلبہ سے سوال کرتا ہے، درجے میں پوچھتا ہے، اور جب کوئی نہیں بتا پاتا ہے تو کہتا ہے کوئی فرد کھڑا ہو جائے، اور کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ کسی فرد کا نام لے کر کے، کسی طالب علم کا نام لے کے کہتا ہے کہ تم بتاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مدرسے کی بنیاد کہاں رکھی؟ عرش الہی کے زیر سایہ رکھی ہے، اور وہاں پر حضرت آدم سرخرو و سرفراز ہوئے، جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے حبیب و کلیم اور مصطفیٰ منتخب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام فرشتوں، اور وہیں پر ابلیس بھی تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے کیوں مخالفت کی؟ ابلیس نے مخالفت کیوں کی؟ یہ تو ایک ادنا سی بات ہے کہ وہ جو اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ ایک بہت ہی ہلکی پھلکی بات، اس کی بنیاد پہ اتنی بڑی بغاوت کا احساس یا اس کو سمجھنا ذرا سا اشکال اس میں پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ریزن کچھ اور ہوتا ہے، اور اختلاف کا اظہار کسی اور ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے اور آج بھی ہوتا ہے۔ دل کے اندر کوئی اور بات ہے لیکن اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، بلکہ کوئی چھوٹی موٹی بات کو سبب بنا کر کے، ریزن بنا کر کے اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ یہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ معاملہ تو بہت
آسان سا ہلکا سا معاملہ ہے، لیکن اس کو اتنے بڑے پیمانے پہ اختلاف کا موجب قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے اندر دوسری چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ابلیس نے اختلاف کیوں کیا، پہلا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ابلیس نے جو اختلاف کی وجہ بیان کی وہ بہت معمولی ہے، بہت معمولی ہے، اس لیے کہ اس میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا۔ نہ اس نے پیدا کیا حضرت آدم کو، نہ اس نے پیدا کیا ہے مٹی کو، نہ اس نے تخلیق کی ہے آگ کی، نہ خود اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، پھر اسے اعتراض کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو اعتراض کا سبب بنایا تو یہ ظاہر ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ ایک معمولی چیز کو اس نے ایک بڑے پیمانے پر پیش کر کے اور اس کو سبب اختلاف قرار دیا، اور اس کی وجہ سے بغاوت اور سرکشی و تمرد اس کے اندر پیدا ہوئی، اور قیامت تک کے لیے ہمارے حق میں وہ باغی قرار پایا۔ تو بات اصل یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں کے وجود سے پہلے اس دنیا کے اندر کون تھے؟ اجنہ تھے۔ اجنہ کے اندر سرکشی پیدا ہوئی، اجنہ کو یہ دنیا ملی تھی، لیکن اجنہ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کے اندر بغاوت، سرکشی، تمرد کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے سرتابی انہوں نے کی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ ان کو یہاں سے الگ کیا جائے، دنیا کو ان سے پاک کیا جائے، روئے زمین کو جہاں رہائش و سکونت کے مواقع فراہم ہو سکتے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ نکالنے کے لیے ابلیس بھی کان من الجن تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا استعمال کیا، اس کو لگایا کہ ان سب کو نکال باہر کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ ملائکہ کے اندر معلم تھا، تو اللہ کی طرف سے اس کو جو مقام، رتبہ، درجہ حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا۔ لہذا اس کے تعلق سے گویا کہ اس نے تمام اجنہ کو روئے زمین سے نکال کر کے کہاں پھینک پا دیا، کہاں لگا دیا۔ اس کی قیادت میں یہ عمل سامنے جب آیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ اب اس روئے زمین کے اندر قیادت و سیادت کے لیے اگر کسی فرد کا انتخاب کیا جائے گا تو وہی ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہی ہوگا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں ہی خلیفہ ہوں گا، اس لیے کہ میں نے اتنا بڑا کام انجام دیا ہے، ان باغی و متمردین سے روئے زمین کو پاک و صاف کر دیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن وہ بڑا گھانک، بڑا فلسفی، اور جو فلسفی اور گھانک ہوتا بولتا نہیں ہے۔ فرشتے سیدھے سادے، فرشتے جو کہا جائے اس کے لیے تیار رہتے ہیں، لہذا وہ بول پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے فرد کو خلیفہ اور جانشین بنائیں گے جس کے ذریعے فساد انگیزی ہوگی۔ تو ایک تو یہ رخ ہے کہ خود حضرت آدم سے آنے والی نسلیں ان کے اندر تمرد اور باغیانہ کیفیت ہوگی، یا یہ کہ روح زمین کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ اجنہ بھی آ کر کے تمرد و سرکشی میں مبتلا ہو گئے تو یہ بھی تمرد و سرکشی میں مبتلا ہوں گے، یا یہ کہ فرشتوں کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے اور ابلیس کے اندر یہ داعیہ ہے، لہذا حضرت آدم کو جب خلافت دی جائے گی تو فساد انگیزیاں ہوں گی اور اس کا سبب یہی ابلیس ہوگا۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اللہ نے فرما دیا کہ جب میں مکمل کر لوں فَإِذَا سَوَّيْتُ فِيهِ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ لہذا
سارے فرشتے جھک گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے نہیں سجدہ کیا تو اس سیاق میں بات سامنے آ گئی کہ وہ خود چاہ رہا تھا کہ وہ خلیفہ بنایا جائے، وہ جانشین بنایا جائے، قیادت و سیادت اس کے ہاتھ میں ہو، اور یہ چیز نہیں ملتی ہے تو اختلاف تو کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر سیرت کی کتاب کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ناز کی برکتیں اور سعادتیں منور و روشن و تابہ ہو کر جلوگر ہوئیں، تو اس وقت خلافت یا جانشینی کا تاج کس کو پہنایا جانا تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو۔ راس المنافقین جو ہو گیا اس کو مدینہ کا بادشاہ امیر منتخب کیا جانا تھا، میئر منتخب کیا جانا تھا، لیکن اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ جب پہنچ گئے تو اس کا معاملہ کیا ہو گیا؟ پس منظر میں چلا گیا، معاملہ رک گیا۔ جو رک گیا تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ سیادت و قیادت کا مقام نہیں ملا، لہذا زندگی بھر عبداللہ ابن ابی راس المنافقین نے آپ کے اسلام کے تعلق سے اختلافات کرتا رہا کہ نہیں کرتا رہا، مخالفت کرتا رہا کہ نہیں کرتا رہا۔ پوری سورت منافقون جو نازل ہوئی، کتنی وہ باتیں جو جھوٹ تھیں، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کو اپنے ناپاک جملوں سے داغدار کرنے کی اس نے کوشش کی۔ اس نے کہا وجعلوا عزت اہلیہ اذلہ، کہ ہم جب وہاں جائیں گے تو جو باعزت لوگ ہیں وہ ان ذلیل و رسوا لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بیٹے کو، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، اللہ نے ان کو ایمان سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا حضور اجازت دیں تو اپنے باپ کے سر کو میں اڑا دوں، وہ ایسی باتیں کہنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم اخلاق بھی تھے، نرم گفتار بھی تھے، نرم رفتار بھی تھے۔ آپ کی زندگی شاہکار تھی اخلاقیات کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، لہذا آپ نے ایسا کرنے سے ان کو روکا۔ تو وہاں اس کی جو مخالفت ہے وہی سیادت و قیادت، قیادت و سیادت کے لیے بہت کچھ انسان کر ڈالتا ہے، بہت کچھ قتل عام کرتا ہے۔ نہ جانے یہاں تک کہ ہٹلر کے بارے میں آتا ہے کہ فرانس پر جب اس نے حملہ کرنا چاہا، فرانس پر جب اس نے حملہ کرنا چاہا تو کیسے حملہ کیا؟ فرانس کی وردی اپنے لوگوں کو پہنا کر کے، اپنے یہاں کے قیدیوں کو پہنا کر کے، فرانس کی وردی پہنا کر کے ان سے جرمنی پر حملہ کرایا۔ اور جب حملہ کرایا اور اعلان کیا، ساری دنیا کے سامنے اس مظہر کو پیش کیا کہ دیکھیے فرانس نے حملہ کیا ہے، لہذا پلٹ کر کے اس پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ فرانس نے حملہ نہیں کیا تھا۔ آج بھی سیاست میں یہ باتیں ہوتی ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ نے پڑھا ہے نا آج کے 27 یا 28 آدمی مار دیے گئے کہ نہیں؟ ہمیشہ جب کہیں پر ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، الیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کہیں بمباری ہو جاتی ہے، تو کہیں بم سے پورے بس کو اڑا دیا جاتا ہے، تو کہیں قتل عام ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیاست کے الٹ پھیر میں قیادت و سیادت کسی طرح باقی رہ گئی ہے۔ لہذا اسی سیاق میں نے یہ آیت پڑھی، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر بہت بھاری ہے، یہ بہت بھاری بات جس کو وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ ما تدعوہم الیہ، جس بات کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، جس بات کی طرف آپ بلا رہے ہیں، جس بات کی طرف آپ بلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو پڑھتا ہے اس کلام کے پڑھنے کی برکت و سعادت اور درجہ اور مرتبہ اس مقام تک اس کو لے جاتا ہے کہ فرشتے اس کے پیروں تلے پر بچھاتے ہیں۔ چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔ چونٹیاں اس لیے دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ
ہمیں سیلاب سے تو بچا دے، ورنہ سیلاب آئے گا تو ہمارے وجود کو ختم کر دے گا، ہمارے تمام آشیانے جو زمین کے اندر بنے ہوئے ہیں پانی بھر جائے گا، ہم جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ اور مچھلیاں اس لیے دعا کرتی ہیں، اے اللہ پانی برستا رہے، بارش ہوتی رہے، پانی کا سلسلہ جاری رہے، موجیں اٹھتی رہے، تاکہ ہماری پرورش کا سامان قائم رہے۔ لہذا ان دونوں میں بیلنسنگ کا کام کون کر رہا ہے؟ قرآن پاک پڑھنے والے کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، تو آپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ هو الذی رفع بعضکم بعضا، اللہ تعالیٰ ان میں بھی درجات کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فوقیت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا کبر علی المشرکین، تو سیادت آپ کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سیادت آپ کی یہ ہے کہ آپ سے لو لگا کر فرشتے آپ کے پیروں کے نیچے بچھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو مقام دیا ہے یہ مقام قائم رہے تو ان کے صدقے میں قائم رہے گی۔ اگر ہم ان کے سامنے نہیں جھکیں گے، پہلے دن اللہ نے جھکا دیا، سجدہ کرایا کہ نہیں کرایا؟ آج آپ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، پیر چھو رہے ہیں، لہذا اس لیے چھو رہے ہیں تاکہ ان کا مقام جو اللہ نے قائم کیا باقی رہے، ان کو قوت مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے، شناخت مل رہی ہے، وصال اور قرب کا مقام ان کو حاصل ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ کے پیروں تلے وہ آ رہے ہیں تاکہ ان کا مقام رہے اور ان کا وہ مزاج قائم رہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم سے سرتابی وہ نہیں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس مزاج پر وہ قائم رہیں، اس کے لیے آپ کے پیروں تلے وہ آتے ہیں، آپ کو چھوتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق چونٹی ہے وہ آپ کے لیے پچھی ہوئی ہے، پانی کے اندر پرورش پانے والی مچھلیاں وہ سب آپ کی طرف دیکھتی ہیں۔ تو سیادت آپ کی ہے یا ان کی ہے جو اس کیمپس سے باہر رہنے والے ہیں؟ کس کی ہے بتاؤ؟ اس کیمپس میں رہنے والے، کیمپس سے مراد ہمارا دارالعلوم ہی نہیں ہے، کیمپس سے مراد صفہ کا جو کیمپس ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے، وہ کیمپس ہے۔ لہذا آپ جب سیادت و قیادت کے منصب پہ فائز ہیں تو ابلیسی قوتیں آپ کی مخالفت کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ اسی سیاق میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ یجتبی من یشاء۔ اجتبا یجتبی کے معنی کھینچنے کے آتے ہیں۔ جابی کہتے ہیں جو ٹیکس وصول کرتا ہے تو وہ کھینچ لیتا ہے کہ نہیں کھینچ لیتا ہے؟ نہیں دینے کو جی چاہ رہا لیکن وہ لے آتا ہے۔ لہذا یجتبی جو کھینچ لے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے ہارون رشید کے زمانے میں جن کو بہلول کہا جاتا تھا، دانا بہلول مشہور تھے۔ ہارون رشید چاہتے تھے کہ وہ ان کے پاس آئیں، وہ آتے ہی نہیں تھے۔ ایک دفعہ اپنے بالکنی میں چھت پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، بہلول گزر رہے تھے، بہلول گزر رہے تھے تو حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ ان کو رسی سے باندھ کر کے چھت پہ لے آؤ، کھینچ کے لے آؤ۔ لہذا ان کو پکڑ لیا گیا اور رسی باندھی گئی اور رسی سے ان کو کھینچ کر کے ہارون رشید کے سامنے پیش کر دیا۔ ہارون رشید کا سوال تھا، آپ تو بڑے دانا ہیں، یہ بتائیے اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ بہلول نے کہا اسی طرح جس طرح آپ نے مجھے پہنچایا ہے، اسی طرح جس طرح آپ نے مجھے پہنچا دیا ہے۔ میں اگر آپ تک پہنچنا چاہتا تو آپ کے در اقدس پہ حاضری دیتا، درخواست دیتا، جو محافظ تھے اگر اس کو مناسب سمجھتے تو آپ کے سیکریٹری تک پہنچاتے، سیکریٹری مناسب سمجھتا تو آپ تک پہنچاتا، آپ غور کرتے، قبول کرتے یا رد کرتے، نہ جانے کتنے مرحلے آتے تب آپ کے یہاں حاضری ہو سکتی تھی۔
لیکن آپ نے چلتے ہوئے ایک فرد کو جو سڑک پہ گزر رہا تھا اس کو آپ نے کھینچ لیا۔ اللہ اسی طرح جس بندے کو چاہتا ہے اپنے حضور میں کھینچ لیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ہاں بس یہ ہے کہ دل کے اندر ہو، دل کے اندر محبت ہو، دل کے اندر کشش ہو، دل کے اندر وارفتگی ہو، شیفتگی ہو، دل کی دنیا جو ہے وہ جڑنے کے لیے تیار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا لیتے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ وَأَنْتُمْ لَا تُنْصَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے، صاف صاف کہہ دیا ہے اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، متوجہ نہیں ہوگے تو یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ ان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ حسرت اور واویلا کے سوا کچھ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، لہذا حق تلفیوں کے تذکرے بھی ہوں گے تب بھی تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کے تم اس بات کی شہادت دو گے کہ جو کچھ حق ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے منظر کو دکھانے کی بات کہی ہے کہ کاش وہ منظر آپ دیکھتے جب اللہ کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے، وہ منظر آپ دیکھتے جب اللہ رب العزت ان کو جہنم کے سامنے کھڑا کرے گا، وہ منظر آپ دیکھتے جب فرشتے ان کو دبوچ رہے ہوں گے اور یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ کاش وہ منظر آپ دیکھتے جب یہ سر جھکائے ہوئے رب کے حضور میں کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہم نے دیکھ لیا، ہماری آنکھوں نے حق کو دیکھ لیا، ہمارے کان نے حق کی آواز کو سن لیا، اے اللہ ہمیں واپس کر دیجئے، واپس کر دیجئے، ہم خوب نیک اعمال کریں گے، اچھے اعمال کریں گے، لیکن اب واپسی وہاں سے کسی کی ہونے والی نہیں۔ تو آج آپ کی مخالفت ابلیسی مخالفت کا امتداد ہے کہ نہیں؟ ابلیس کے دل کے اندر جو آرزو تھی وہ آرزو کی تکمیل نہیں ہو سکی، اس لیے وہ جو ہے مخالف بنا، تو آج وہ امتداد چلا آ رہا ہے۔ لہذا دنیا کے جتنے خطے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مخالفت ہے تو اسلام کی ہے۔ کیوں؟ اسلام کی سیادت قائم ہے، اسلام کی قیادت قائم ہے، اسلام کو فرشتے قبول کر رہے ہیں، اسلام کو روئے زمین آسمان سب جو تسلیم کر رہے ہیں، سب تسلیم کر رہے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ آسمان و زمین سب اللہ کی تسبیح خوانی میں لگے ہوئے ہیں اور تم ہو اس کو سمجھتے نہیں، تم سمجھتے نہیں ہو، سنتے نہیں ہو، تو سب مسلمان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، زمین کو مخاطب کیا، آسمان کو مخاطب کیا، قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسy من فوقها وبارک فیها وقدر فیها اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين۔ اللہ نے آسمان و زمین کو مخاطب کر کے کہا بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ماننے کے لیے حاضر، اتینا طاعین۔ جب مان لیا تو اللہ نے آسمان کو 7 آسمانوں میں تبدیل کر دیا، زمین کو 7 زمینیں بنا دی، تو عطا کیا کہ نہیں؟ ماننے پر اللہ کی طرف سے نوازشات کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ لہذا آج ساری جو مخالفت ہے اس لیے کہ آپ کی سیادت کو زمین قبول کر رہی ہے، آسمان قبول کیے ہوئے ہے،
بر و بحر قبول کیے ہوئے ہیں، سورج چاند قبول کیے ہوئے ہیں، سب کو اللہ نے آپ کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ نے آپ کے تابع تو سیارت آپ کی ہے یا امریکہ کی ہے؟ سیارت آپ کی ہے یا ان مشرکین کی ہے؟ لہذا یہ اندر سے گھلتے رہتے ہیں، پریشان ہیں، اس لیے مخالف ہیں اسلام کے، مخالف ہیں ایمان کے، مخالف ہیں قرآن پاک کے، اور مخالف ہیں مدارس کے، اور مدارس کا عملی مظہر مساجد کے۔ مدارس کا عملی مظہر کیا ہے؟ مساجد ہے۔ مدارس کا عملی مظہر کیا ہے؟ خانقاہیں ہیں۔ مدارس میں زندگی گزارنے والے اور اس کو عملی پے کر دینے والے آج دنیا میں اگر نہیں ہیں، ان کے بھی مخالف ہیں۔ درگاہوں میں یہی تو ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی قرآنیات کے مطابق گزاری ہے، آج ان کے بھی مخالف ہیں۔ ما تدعوہم الیہ، کس چیز کی آواز دی جاتی ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نماز کی طرف آؤ۔ لہذا نماز سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ان کو جس چیز کھلتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اس کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا جمال الدین ایرانی۔ جمال الدین ایرانی صاحب اس زمانے میں جب تاتاریوں کا غلبہ ہو چکا تھا بغداد پہ اور تمام اس علاقے پہ، تو وہ ایک دن جا رہے تھے اور اس علاقے سے گزر رہے تھے جس علاقے میں چنگیز خان کا جو پوتا تھا، جو ولی عہد تھا، وہ شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو ایرانی کہا جاتا تھا زمانہ، ایرانی مطلب مسلمان۔ پھر ایک دور آیا جب ترک کہا جاتا تھا تو مانے مسلمان۔ لہذا اس زمانے میں جس کو منحوس سمجھا جاتا تھا ان تاتاریوں کی نظر میں وہ تھا مسلمان۔ جس طرح ہمارے ملک کے اندر یہ قوم جو ہے یہ ملش کہتی ہے تو ملش سے مراد کون؟ مسلمان۔ ملش یعنی یہ پوتر نہیں ہے، جو خود پوتر نہیں ہے۔ قرآن پاک نے کہا انما المشرکون نجس، یہ نجس بھی نہیں، نجس ہیں، ان کا اوپر سے لے کر نیچے تک سب ناپاک ہی ناپاک۔ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لہذا یہ ملش کہتے ہیں، وہ منحوس کہتے تھے۔ حضرت جمال الدین ایرانی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، ان کو پکڑ کر کے کارندوں نے ولی عہد کے سامنے پیش کیا، تو ولی عہد نے غصے میں کہ یہ منحوس آ گیا شکارگاہ کے اندر، اب شکار نہیں ملے گا اس کی نحوست کی وجہ سے۔ جیسے آج بھی جو ہے بات چیتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بلی سامنے سے گزر جائے، گیدڑ سامنے سے گزر جائے، الو سامنے نظر آ جائے وغیرہ وغیرہ، تو سمجھتے ہیں کہ صاحب اب نکل رہے، خالی بالٹی سامنے رکھی ہوئی ہے سمجھتے ہیں اب کام نہیں ہوگا، خالی ہے، اور کوڑے سے بھری ہوئی ہے سمجھتے ہیں کام ہو جائے گا، اس لیے کہ بھری ہوئی ہے، دنیا کوڑا ہی تو ہے بھائی۔ یہ سب آج بھی نحوست کے پردے میں یہ سب چیزیں سمجھی جاتی ہیں، یہ عقائد قائم ہیں عوام کے اندر، تو اس زمانے میں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس نے سوال کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جمال الدین ایرانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس ولی عہد نے پوچھا یہ بتاؤ یہ میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ یہ کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ حضرت جمال الدین ایرانی رحمۃ اللہ نے کہا حضور اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو میں بہتر ہوں، اور اگر ایمان پر نہیں ہوتا ہے تو کتا بہتر ہے۔ اس نے کہا یہ ایمان کیا ہے؟ انہوں نے ایمان کی پوری تشریح کی، اس کے دل میں ایمان اتر گیا، لیکن کہا گیا کہ ابھی میں اس کا اظہار نہیں کروں گا، میں بادشاہ ہونے والا ہوں،
جب میں ہو جاؤں اس وقت آئیے میرے پاس تو میں اس وقت اظہار کروں گا۔ کیسے اللہ والے تھے، چند باتوں میں گویا کہ ان کی ایسی کشش تھی کہ زندگی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئین جمال قوس و قزح کا مظہر سامنے آ رہا ہے، یہ کیا چیز تھی ان کے اندر، لیکن ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب وہ بادشاہ ہوا تو یہ اپنے لڑکے سے آخری وقت میں کہا کہ دیکھو ایک امانت ہے، اس کو تم اس بادشاہ تک پہنچانا، میں تو جا رہا ہوں لیکن اس نے وعدہ کیا ہے۔ لہذا لڑکے جو تھے وہ بھی بزرگ کے لڑکے اللہ والے کے فرزند تھے، وہ پہنچ گئے اور اس کے قصر یعنی محل کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کیا، کہیں سے موقع مل جائے حاضری کا، موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو ایک روز صبح کی اذان زور زور سے محل کے قریب دینا شروع کیا، اذان دینا شروع کیا، آواز بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے کہا یہ آواز کیسی آ رہی ہے، پکڑ لاؤ اس کو۔ لہذا پکڑ کے پیش کیا گیا، پیشی ہو گئی۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قیدی کے طور پر، ایک باغی کے طور پر بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا۔ لیکن جب پہنچے تو اس نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ کہا حضور ایک امانت ہمارے پاس ہے جسے آپ تک پہنچانا تھا مجھے، اس کے لیے میں یہ اللہ کا نام لے رہا تھا، اذان دے رہا۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو یاد دہانی کرائی۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور پھر وزیر کو بلایا، کہا میں مسلمان ہوں، تم؟ کہا میں تو پہلے سے مسلمان ہوں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک اذان نے پوری قوم کو من حیث القوم اسلام کے حظیرے میں داخل کر دیا۔ ہے آیا یورش تاطیر کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم، پوری قوم۔ لہذا ترک کے معنی ہی مسلمان کے ہونے لگے، یہ تاتاری بھی ترک تھے۔ لہذا ترکوں نے پھر 800 سال تک جو حکومت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرد کی اس جرأت پہ، جو جرأت رندانہ گویا کہ، اور ایسی جسارت جو بظاہر جسارت بھیجا کا مظہر ہے، لیکن اس کے ذریعے اسلام کا فیصلہ پوری قوم کے لیے کہ آج تاریخ داں مورخین سبب بتانے سے عاجز ہیں کہ آخر کیسے یہ ہوا کہ اسلام دبا ہوا تھا، مسلمان کچلے ہوئے تھے، مفتوح تھے، اور اتنی بڑی طاقت جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی، یہ آج تک توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اللہ جسے چاہے تو بدل دے گا کہ نہیں بدل دے گا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، ایک فرد کو بھی لیتا ہے، جماعت کو بھی کھینچ کر کے لے آتا ہے، وہی وہ ذات۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک بڑے امیر و کبیر کے فرزند تھے، پینے پلانے کا دور چلتا تھا، چنگ و رباب کے عاشق تھے، ہر وقت ان کی انگلیاں جو ہیں اسی رباب پہ ہوا کرتی تھیں، موسیقی کے دل دادا تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا، سیب کا بہت بڑا باغ ان کا تھا، رے میں، مرو میں، خراسان کا شہر مرو کے رہنے والے تھے، بہت بڑا باغ تھا، وہ اتنا اس سے آمدنی اتنی ہو جاتی تھی کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے سیب جب پھلا ہوا تھا، باغ میں لگا ہوا تھا، تو اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ وہاں آ گئے اور اپنے احباب کو بھی بلا لیا۔ رات میں جو ہے وہ چنگ و رباب کے ساتھ موسیقی اور سب چیزیں چل رہی تھیں، پلانا بھی چل رہا تھا۔ اسی اثنا میں ان کو نیند آ گئی۔ نیند آ گئی تو ان کی گود میں جو ہے وہ رباب و آلے موسیقی سب ساتھ میں تھے۔ ان کے آنکھ کھلی تو پھر بجانا شروع کیا، اب بج ہی نہیں رہا ہے، اب بج ہی نہیں رہا ہے۔ تو ماہر تھے بجانے میں بھی اور ماہر تھے اس کو بنانے میں بھی، لہذا اس کو کھول کھال کر کے بنایا۔ اب بنا کر کے اب اس کو بجانا شروع کیا، پھر نہیں بج رہا، پھر دیکھ تاک کر کے آخر ہو کیا گیا۔ پھر جب عاجز آ گئے اور اخیر میں اس کو بجانا شروع کیا، تو اب جو بجا رہے ہیں تو اس سے بجائے موسیقی کی آواز آنے کے کیا آواز آ رہی ہے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ابھی وقت نہیں آیا
ایمان والوں کے دل پسیج جائیں اور اس کو قبول کر لیں جو اللہ نے حق نازل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے آلان، آ گیا ہے، بھلا آن الوقت، بھلا آن الوقت۔ اور اسی وقت توبہ کیا، اسی وقت توبہ کیا اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے بغداد کے رقہ محلے کے اندر آ کر ایک چھوٹا سا مکان لے کر کے اس میں رہنے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی وسیع جائیداد اور اتنا بڑا محل نما مکان سب آپ چھوڑ کے آ گئے، آپ کو اچھا لگتا ہے کیا یہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا اب یہی اچھا لگتا ہے، میں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حدیث کی خدمت کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ لہذا محدثین میں یہ دوسری صدی ہجری کے حضرت عبداللہ ابن مبارک امام بخاری سے، امام مسلم سے، صحیح ستہ کے تمام مصنفین مؤلفین سے پہلے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں، بلکہ آپ کے شاگرد ہیں۔ اور محدثین میں کوئی محدث باقی نہیں جس پر کلام نہ کیا گیا، امام بخاری بھی باقی نہیں، امام مسلم بھی باقی نہیں، کوئی نہ کوئی کلام ان پر بھی کیا گیا ہے سوائے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے کہ ان کی ذات پر کسی نے کلام نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے تو انہوں نے اپنے بچے سے وصیت کی کہ دیکھو جب میری وفات ہو جائے، مجھے غسل دینا ہو تو میں نے جس قلم سے حدیثیں لکھی ہیں، قلم کے تراشے میں نے جمع کر رکھے ہیں، ان تراشوں سے پانی کو گرم کرنا میرے غسل کے لیے، اور میں نے جو سفر کیا ہے، مصر کا کیا ہے، شام کا کیا ہے، حجاز کا کیا ہے، ان تمام ملکوں میں میں گیا ہوں، میرا کپڑا گرد آلود ہوتا تھا، دھول دھکڑ سے بھر جاتا تھا، تو سرائے میں جب میں قیام کرتا تھا تو اپنے کپڑوں کو جھاڑتا تھا اور اس سے جو ذرات گرتے تھے اس کو میں نے جمع کیا ہے اور مٹی کے ڈلے کی شکل میں اس کو میں نے جمع کر کے رکھا۔ جب میری وفات ہو جائے تو میرے کفن میں اس ڈلے کو رکھ دینا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے واسطے سے ہماری مغفرت ہو جائے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک، تو اللہ نے وہاں سے ان کو اٹھایا تو اس مقام تک پہنچایا، تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ لہذا ہم اس حوالے سے آپ کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا، آپ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، آپ کو اللہ نے یہاں پہنچایا ہے۔ لہذا اس پہنچنے کو، دور تک پہنچنے کی کا انتظار اور مقدمہ سمجھیے، اور اپنی زندگی کو، اپنی کوششوں کو، اپنی محنتوں کو رائگاں نہ ہونے دیجیے۔ اگر آپ اس پہ جمے رہے، حالات جیسے بھی ہوں، چھوڑیے، آپ کی سعادت جانے والی نہیں ہے، آپ کی سعادت جانے والی نہیں ہے۔ کسی باپ کے اندر، کسی بیٹے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، فرعون میں یہ طاقت نہیں ہوئی، نمرود میں یہ طاقت نہیں ہوئی۔ طاقت ہوئی، حامان نے ٹاور بنایا لیکن اس کی طاقت بھی فیل ہو گئی۔ شداد نے جنت بنائی، اس کے سامنے وہ دھنسا دیا گیا۔ قارون کی دولت اسے کام نہیں آئی۔ تو آپ کی سیادت کو کبھی گہن نہیں لگ سکتا ہے، آپ ہی ہیں، لہذا مخالفت تو ہوتی رہے گی، پہلے دن سے ہو رہی ہے اور آج بھی ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہے گی، لیکن آپ پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ بڑھتے رہیں گے، سورج کی طرح چڑھتے رہیں گے، چاہے سورج پر کوئی تھوکتا رہے لیکن وہ تھوک اسی کے اوپر آ سکتا ہے۔ لہذا ایک چیز ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ آپ یہاں آئے پڑھنے کے لیے، استفادے کے لیے، تو یہاں ایک ایک چیز سے استفادہ کیجیے، ایک ایک کتب خانے سے استفادہ کیجیے، ایک ایک کتاب کو پڑھ ڈالیے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک ایسے ادارے کے اندر بھیجا ہے جس ادارے کے اندر ایسی فراوانی کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، مواقع موجود ہیں جہاں دوسرے اداروں میں شاید اس فراوانی کے ساتھ، اس سہولت کے ساتھ نہ ہو۔ اور میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا سفر ہوتا رہتا ہے، میں نے دیکھا ہے، عرب کو بھی دیکھا، عجم کو بھی دیکھا ہے، یورپ کو بھی دیکھا، امریکہ کو بھی دیکھا ہے، وہاں کے اداروں کو بھی دیکھا ہے، وہاں خطاب بھی میرا ہوا ہے، لیکن وہاں بھی یہ سہولتیں نہیں ہیں جو آپ کو اس ادارے کے اندر حاصل ہیں۔
آپ جدھر چاہیے ہاتھ ادھر بڑھائیے تو کتاب، ادھر بڑھائیے تو کتاب، کتب خانہ جائیے تو کتاب، مکتبوں میں جائیے تو کتاب، کلیت الشریعہ کے اس میں جائیے کتاب، کلیت اللغہ میں جائیے تو کتاب، کسی بورڈنگ میں بیٹھیے وہاں کے ہال کے اندر بیٹھیں وہاں کتاب۔ کتابوں سے آپ کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے تاکہ آپ کی زندگی کتابی بنے، حوالے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ زندگی میں جو ہے اپنی بات کو پیش کر سکیں۔ اس لیے ساری باتیں کی گئی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو جمنا پڑے گا۔ آج آپ جمیں گے تو پھر آپ کی قوت تھم جائے گی، وہ تھمتا ہے تبھی جا کر کے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، جم گئے یہ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، طریقہ جو نظام بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جو شرعی نظام ہے، اسلامی نظام ہے، یا اس ادارے کا جو نظام ہے وہ بھی اسی شریعت کے تانے بانے سے تیار کیا گیا ہے۔ اس پر اگر یہ جم گئے لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو سیراب کر کے رکھیں گے۔ مان غدقہ، مان پانی، اور غدقہ وافر مقدار میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پانی اگر نہ ہو تو عمارت نہیں بن سکتی ہے، پانی نہ ہو تو کھیتی اگ نہیں سکتی ہے، پانی نہ ہو تو کمپنیاں چل نہیں سکتی ہیں، پانی نہ ہو تو شہر قائم نہیں ہو سکتے ہیں، آبادی کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز کا یہ وعدہ اس کے اندر لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر یہ جم گئے طریقے الہی پر، نظام الہی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیراب کر کے رکھے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور اتنا دے گا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس میں آزمائے ہو کہ اس پر کہاں تک یہ کھرے اترتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر شکر روز شبانہ جو ہے اپنی زندگی کو اس کو اس کا پیکر بناتے ہیں۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ دیکھو استقامت سب سے بڑی چیز ہے، استقامت سب سے بڑی چیز ہے، لہذا جنہوں نے استقامت اختیار کی وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کے سامنے مدرسے کے اندر آئے، ہم لوگ جب یہاں پڑھ رہے تھے، یقین مانو اس وقت ایک کمروں کے اندر پنکھا نہیں تھا۔ یہ سبب شکر کے طور پہ ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے، یہی ہاسٹل ہے سلیمانیہ اور ہاسٹل ہے شبلی، اور ہماری یہی دو ہاسٹل تھے، اور سلیمانیہ بھی مکمل نہیں تھا، صرف ایل کی شکل کا تھا، اب تو مکمل اس کی ہے، اور شبلی اوپر رحمانی وہی کمرے تھے 15 اوپر نیچے، اس میں کوئی پنکھا نہیں تھا، راڈ کا تصور ہی نہیں تھا، 25 واٹ کا بلب کمروں میں لگا ہوا تھا، اور اتنی استطاعت نہیں تھی کہ کوئی خرید کے 50 واٹ کا لگا لے، اسی 25 واٹ کے بلب میں ہم لوگ پڑھتے تھے۔ پنکھا کہیں نہیں تھا سوائے بڑے بڑے پنکھے کچھ تھے، یہی 2 در کی مسجد تھی، آج اتنی بڑی مسجد ہے، 2 در کی مسجد تھی یہاں پہ، سخت گرمی کا زمانہ، پنکھا نہیں ہے تو کیا کرتے تھے ہم لوگ؟ اس وقت تخت بھی نہیں تھا، 6 روپے 7 روپے کی چارپائی مل جاتی تھی ڈالی گنج میں، وہاں سے لا کر کے چارپائی باہر بچھا کر کے، یہ آم کا باغ تھا، اسی کے اندر جو ہے ہم لوگ سویا کرتے تھے۔ مچھروں کی یلغار آج سے کہیں زیادہ اس وقت تھی، لیکن اسی فضا کے اندر جنہوں نے پڑھا اور برداشت کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی اس محنت کو ضائع نہیں فرمایا ہے۔ آج اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اے سی میں بیٹھے ہوئے ہو، لہذا تم ایسی ویسی اپنا نہ کرو، اے سی میں بیٹھ کر ایسی ویسی نہ کرو، اے سی کا جو ہے شکر ادا کرو۔ تمہارے کمروں میں ادارے نے پنکھے لگائے ہیں، ان کا صحیح استعمال کرو۔ صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ اس سے مطالعے میں اس کا استعمال کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ آپ اس حقیقت سے اپنے آپ کو الگ نہ رکھیں، حقیقت شناس بنیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور ان کفار و مشرکین کی طرف سے جو کچھ چیزیں پیش آ رہی ہیں، یہ ہے کبر مقتن، دل کا بغض ہے جو سامنے آ رہا ہے،
لیکن اس سے کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے اقتدار کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن سیادت تو آپ کے قائم ہے، وہ قائم رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد